لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظیم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھیے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم سيدنا مولانا محمد جب حسن کا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد، اللہم سیدنا مولانا خوشیاں دمے لایا گیا، غم دور ہو گئے، خوشیاں دمے لایا گیا، غم دور ہو گئے، خوشیاں دمے لایا گیا، غم دور ہو گئے، دکھیاں دلاں دے چین تے قرار آ گئے۔ پڑھیے اللہم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے صدقے ہم حضور کے میلاد کے لیے بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہو کے آئے، اللہ نے ان سارے لوگوں کو پاکیزہ فرمایا۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ تھا بھی تو نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کی برکت سے وہ سارے پاک ہوتے گئے لوگ، کیونکہ ہمارا ایمان ہے جہاں حضور کا نور آ گیا وہ پاکیزگی ہو گئی، جگہ پاک ہو گئی، وہ پاکیزگی والی جگہ ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خود اعلان کرتے ہوئے فرمایا ہے، جو نبی کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے مقصد ہیں نا، ان مقاصد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بات واضح فرما دی ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
یہ رسول کیا کام کرتا ہے کہ پلیت لوگوں کو پاک فرماتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یزکیہم کا معنی ہے متزکہ کر دیتا ہے، جو اس کے دربار میں پلیت آتا ہے اس کو پاک فرما دیتا ہے۔ یعنی کافر پلیت ہوتے ہیں نا، تو جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر ایمان کی دولت سے سرفراز ہوتے ہیں تو اللہ ان کو پاک فرما دیتا ہے۔ تو یہ حضور کی صفت ہے کہ پلیتوں کو پاک کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر اس کے بعد کتاب و علم حکمت کا علم سکھاتے ہیں۔ تو بھائیو یہ ساری باتیں عقلاً بھی اگر عقلاً بھی سوچئے تو کبھی مسلمان کی کم سے کم عقل یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جن پشتوں میں، جن رحموں میں، جن ماؤں کے بطنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چلتا ہوا آیا، وہ پلید جگہ ہو۔ اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ پلید جگہ پر مصطفیٰ کے نور کو رکھے؟ تو حضور نے اسی لیے واضح فرما دیا کہ لوگوں میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا ہوں، میرا حسب نسب پاک ہے۔ تو آخر پہ جن والدین کے ذریعے حضور دنیا میں آئے، حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، تو کیا وہ پاک نہیں ہے؟ حضور کے ماں باپ پاک ہیں، صاحب ایمان ہیں اور جنتی ہیں الحمدللہ۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آج کل یہ بھی بڑا فتنہ ہے دنیا کے اندر، حضور کے والدین پر بھی لوگ بکواس کرتے ہیں، بھونکتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں کہ وہ تو ایمان والے نہیں تھے، وہ تو بے ایمان نعوذ باللہ دنیا سے گئے، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو دوزخی سمجھتا ہے وہ پکا دوزخی ہے، اس پر مہر لگ گئی، وہ دوزخی ہے۔ جو حضور کے والدین کو دوزخی سمجھتا ہے اس کے جہنمی ہونے میں شک کی کوئی نہیں، وہ پکا جہنمی ہے۔ حضور کے والدین جنتی ہیں، جن کے صدقے اللہ پوری امت کو جنت عطا فرما رہا ہے، جن کی قسمیں وہ خدا اٹھا رہا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، محبوب الشہر کی قسم جس میں تو پیدا ہوا، وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم جہاں پہ تو دنیا کے اندر آیا پیدا ہوا، ووالد وما ولد، اور محبوب جنہوں نے تجھے جنا ان والدین کی بھی قسم ہے اور تیری بھی قسم ہے۔ تو بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر ان کو عظمتیں عطا فرمائی میرے آقا کو کہ جس چیز کے ساتھ میرے نبی کا جسم مس ہو جاتا تھا نا، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیتا تھا، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی۔ جس چیز کی نسبت میرے نبی کے جسم کے ساتھ ہو جاتی، حضور کے جسم پاک کے ساتھ جس شے کو، کپڑے کو نسبت ہو گئی، کسی بندے کو نسبت ہو گئی، کسی کوئی بھی چیز حضور کے جسم عطر کے ساتھ مس ہو گئی نا، اللہ نے اس کو پاکیزہ فرما دیا، پاک فرما دیا۔ قرآن پاک کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نا، یونس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نا، آپ سمندر میں آپ نے چھلانگ لگائی، ایک بڑا لمبا واقعہ پیچھے، ایک کشتی میں سوار ہوئے تو وہ کشتی ڈگمگانے لگ گئی، تو انہوں نے کیا، کوئی اس کشتی کے اندر کوئی بگوڑا ہے، غلام ہے جو اپنے مالک کا بھاگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کشتی نہیں چل رہی۔ تو آپ نے کہا کہ میں ہی اپنے مالک کا بھاگا ہوا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے عاجزی کا اظہار کیا۔ تو آپ نے دریا میں چھلانگ لگا دی تو مچھلی منہ کھولے کھڑی تھی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام 40 دن تک رہے۔ کتنا زمانہ؟ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ تو وہاں یونس علیہ السلام نے یہ تسبیح سنی تھی، مچھلی کے پیٹ کے اندر جب تھے تو سمندر کے اندر سے آوازیں آتی تھیں، تو عرض کی بار الہ یہ آواز کیسی ہے؟ وہ آواز کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے فرمایا یونس یہ دریا کی مچھلیوں کا ذکر ہے، تسبیح پڑھتی ہے۔
تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن تک رہے، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ مچھلی یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ میرا نبی ہے، اس کو بڑے سکون کے ساتھ رکھنا ہے جب تک میرا حکم ہے، میرے حکم تک اس کو سکون کے ساتھ رکھنا ہے۔ تو مچھلی پھر بڑے پیار کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن تک اپنے پیٹ میں رکھا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے جو محبت مچھلی نے کی، اس کی برکت کے ساتھ مچھلی کو ہمیشہ کے لیے پاک فرما دیا، مچھلی کو پاک فرما دیا۔ آپ کو پتا ہے مچھلی کو ذبح نہیں کرنا پڑتا ہے، مچھلی زندہ پانی کے اندر جو پکڑی جائے وہ حلال ہے۔ مسئلہ ہے کہ جو مچھلی پانی کے اندر مر جائے، مردہ پکڑو، وہ حرام ہے۔ پانی کے اندر مری ہوئی مچھلی حرام تصور کی جائے گی، جو زندہ پکڑی پانی میں یا پانی سے باہر زندہ آئی، جس طرح بچہ کوئی ماں کے پیٹ میں مر جاتا ہے تو اس کا جنازہ منع ہے، اس کا جنازہ نہیں ہے، اسی طرح مچھلی جو پانی کے اندر مر چکی تھی پہلے وہ کھانی ناجائز ہے، جو زندہ باہر آئی، باہر آنے تک زندہ ہے، سانس لے لیا اس نے، وہ حلال ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت تک مچھلی اب تجھے میں نے ذبح ہونے سے بچا لیا ہے، تجھے میں نے پاک کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں اور جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام 40 دن تک رہے، اللہ اس کو پاک فرما دیتا ہے جس ماں کے بطن میں نبیوں کا سردار 9 مہینے رہے۔ کہیے یار سبحان اللہ۔ جس ماں کے بطن میں، ماں کے پیٹ میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سردار، ساری کائنات کے سردار، اللہ کے دلدار، اللہ کے محبوب ہیں، جہاں پاکیزگیوں کی انتہا ہوتی ہے، وہ مصطفیٰ کریم جس ماں کے بطن عطر میں 9 مہینے تک رہے ہوں، وہ ماں پاک نہیں ہے، وہ ماں پاک نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان پاک ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، آپ کے والدین جنتیوں کے سردار ہیں، ان کے صدقے تو ساری دنیا کی ماں کو عزتیں ملی ہیں، ان کے والد کے صدقے تو ہمارے والدین کو عزتیں ملی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا، اتنی شانیں عطا فرمائی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم جس شے کو ہاتھ لگاتے اس کو دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی تھی اس پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گھر تشریف لائے تو ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھیں۔ سیرت النبی کی کتابوں میں یہ باتیں آتی ہیں، تندوری پہ روٹیاں لگا رہی تھیں۔ از راہ محبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ایک روٹی میں بھی لگا دوں؟ ارے کہ یا رسول اللہ بڑی بات ہے، آپ روٹی لگا دیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک روٹی تندور کے اندر لگا دی۔ اب اماں جی نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ حضور کے ہاتھوں کی روٹی جو ہے وہ میں کھاؤں گی برکت کے لیے۔ تو روٹیاں پک گئیں، باقی روٹیاں لے کے آ گئیں، سب نے تناول کر لیں، کھا لیں۔ اب اماں جان بار بار جاتی ہیں تندور کو دیکھتی ہیں، جس طرح حضور نے روٹی لگائی تھی اسی طرح ہی اس پر آگ اثر ہی نہیں کر رہی، اثر ہی نہیں کر رہی۔ تو بار بار دیکھنے کے بعد آ کے عرض کرتی کہ یا رسول اللہ وہ جو آپ نے روٹی لگائی وہ تو پک ہی نہیں رہی۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ عائشہ وہ قیامت تک بھی لگی رہے تو اس کو آگ نہیں جلائے گی، کیونکہ اس کو محمد پہ ہاتھ لگ چکے ہیں، اس پر آگ اثر نہیں کرے گی۔ تو بھائیو جس آٹے پر آگ اثر نہ کرے اس مصطفیٰ کی ماں پر آگ اثر کیسے کرے گی؟ ذرا سوچیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور نے ایک دفعہ دعوت کھائی تو دسترخوان کے ساتھ حضور نے دسترخوان کے جو ہوتا ہے نا دستر بچھا ہوا اس کے ساتھ ہاتھ صاف کیے حضور نے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے وہ دسترخوان دھونے کی ضرورت نہیں پڑی،
جب کبھی میلا ہو جاتا تو وہ آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک دفعہ کچھ صحابہ کی دعوت کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے، تو دسترخوان بچھانے لگے تو کچھ میلا نظر آیا، تو جلتے ہوئے تندور میں جا کر ڈال دیا۔ دوستوں نے کہا کہ جابر یہ کیا کیا ہے؟ کہا کہ دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گئے، وہ دسترخوان نکالا تو وہ چمک رہا تھا دودھ کی طرح، سفید ہو چکا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے جب تک اس کا ماجرا نہیں بتاؤ گے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ آگ کا کام ہے جلانا، تو کپڑے کو جلایا کیوں نہیں آگ نے؟ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائیو، وجہ یہ ہے کہ یہ وہ دسترخوان جس سے میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ مس کیے ہیں، حضور کے ہاتھ مس ہوئے، اب اس کے بعد مجھے دھونے کی ضرورت نہیں، جب یہ میں نے صاف کرنا ہو تندور میں ڈال دیتا ہوں، آگ اس کو صاف کر دیتی ہے، جلانے کی بجائے آگ اس کو صاف کر دیتی ہے۔ میرے بھائیو، کتنی مثالیں میں دوں کہ اگر کسی کپڑے سے حضور کا ہاتھ لگ جائے تو اس کو آگ نہیں جلاتی، دنیا کی آگ ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو آگ جلائے گی؟ دوزخ کی آگ کا تو یہ حال ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضور کا غلام امتی ایمان والا کون بولیے؟ ایمان والا حضور کا امتی مومن جب پل صراط سے گزرنے لگے گا نا، تو پل صراط کہاں ہے؟ دوزخ کے اوپر بنائی گئی ہے، یہ پل دوزخ کے اوپر ہے، نیچے دوزخ کی آگ جل رہی ہے۔ پل صراط سے جب گزرنے لگا گا ایمان والا، تو نیچے سے آواز آئے گی آگ کی، جو دوزخ کی آگ جل رہی ہوگی، تو آگ کہے گی کہ ایمان والے، اے رسول اللہ کے سچے غلام، عاشق رسول، میلاد مصطفیٰ منانے والے، حضور کی نعتیں پڑھنے والے، ایمان والے تو وہی سچے ہیں نا جو حضور کی نعتیں پڑھنے والے ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، حضور کے شہزادے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی امت میں کتنے 72 فرقے ہیں، ایک نے جنت میں جانا ہے، تو وہ کون سا جنتی فرقہ ہے؟ تو سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا، جنتی وہ ہیں جو میرے نانے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے ربیع الاول کے مہینے میں کون کثرت سے مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے؟ کون پڑھ رہا ہے؟ تو درود و سلام پڑھنے والا جب دوزخ کی آگ سے گزرنے لگے گا تو دوزخ کی آگ پکار کے کہے گی، ایمان والے، حضور کے غلام، جلدی گزر جا، تیرے ایمان کی ٹھنڈک سے میری حرارت ٹھنڈی ہو رہی ہے، میری آگ کی تپش ٹھنڈی ہو رہی ہے تیرے ایمان کی ٹھنڈک کی وجہ سے۔ تو یہ تو ایمان والوں کی یہ حالت ہے، تو حضور کے والدین کا کیا مقام ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین الحمدللہ جنتی ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے صدقے تے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر اہل ایمان کے والدین کو یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم تو قیامت تک ان کے احسان مند ہیں، وہ امت پر احسان کر گئے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا، حضور کی اماں جان کا نام اسم گرامی، قیامت تک ان کی بارگاہ میں غلامان مصطفیٰ دست بستہ سلام عقیدت پیش کرتے رہیں گے، اور ان کی بارگاہ میں یوں خراج پیش کریں گے کہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، ہو درود تجھ پہ بھی، بولیے اپنی محبت کا اظہار کیجئے، ہو درود تجھ پہ بھی، اماں جی کی شان بیان کرو گے میرے آقا راضی ہو جائیں گے، ہو تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، درود تجھ، پڑھیے ہو درود
آمینہ تیرے چاند پر ہی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا تجھ کو ماہ تمام ہے، بلغ کمال ہی کشف تجھ میں جمال ہی حسنت جمیعوں کی صالح صلو وعلیہ صلو علیہ۔ ہم تو حضور کی اماں جہاں پہ آج یہ سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں تو اماں جی کہتی جب میرا لال، میرا محبوب، میرا بیٹا، میرا شہزادہ میرے بطن میں تھا تو میں باہر نکلتی تھی، مجھ پر درود و سلام کی آوازیں آتی تھی، کسی کے آگے پیچھے چلنے کی آواز آتی مجھے، تو میں نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آمینہ فکر نہ کر، یہ فرشتے ہیں جو میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، یہ تیری عزت کرتے ہیں، تیرا احترام کرتے ہیں، تیری حفاظت کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ نے مامور کر دیا کہ میرے محبوب کی اماں جان جہاں جائیں ان کے ساتھ جایا کرو، جو یہ کام کرنے لگے ان سے پہلے ان کے کام کر دیا کرو۔ اللہ اکبر، ہر شے ان کا ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے، ادب بجا لاتی ہے۔ تو خوش نصیبی ہماری کہ اللہ نے ہمیں محبوب علیہ السلام کے میلاد پاک کی خوشیوں میں شریک ہونے کی سعادت بخشی، اور حضور کے والدین کا ذکر نہ کریں تو میلاد مکمل ہی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ آج ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان کا خصوصاً ذکر کیا۔ اللہ سرکار کے میلاد کا صدقہ سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ سلام، مصطفیٰ جس کی آمد سے روشن جہاں کی ولادت پہ لاکھوں سلام، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت۔ السلام خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ